السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں نوجوان نسل کو زیادہ سے زیادہ شراب پینے کے لیے حکومت کی طرف سے آئیڈیاز دیے جا رہے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک طیارے کی لینڈنگ کے دوران دونوں پائلٹ سکون کی نیند سو گئے؟ اس کے بعد اس جہاز کا کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے۔ میرا نام ہے محمد معاذ اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس نیوز۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ بندر ایک شرارتی جانور ہے اور اس کی شرارتوں کی ویڈیوز آئے دن سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ بندر کسی قتل کے کیس کے اہم ثبوت ہی اپنے ساتھ چوری کر کے لے گیا ہو؟ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق راجستھان میں پولیس نے قتل کیس کی سماعت کرنے والی عدالت کے سامنے ایک عجیب و غریب وضاحت پیش کی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ایک بندر کیس میں جمع کیے گئے اہم ثبوت ہی اپنے ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق پولیس کی تحویل سے بندر قتل میں شامل چاقو سمیت 15 مزید ایویڈنس بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس ستمبر 2016 میں راجستھان کے ششی کانت شرما نامی شخص کی موت کی تحقیقات کر رہی تھی۔ رپورٹس کے مطابق شرما کے اہل خانہ نے الزام لگایا تھا کہ ان کا قتل کیا گیا، تاہم پولیس نے تحقیقات کے دوران 2 افراد کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا اور بعد میں انہیں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں پیش بھی کیا گیا۔ مقدمے کی سماعت کئی سالوں میں کئی مراحل سے گزری، لیکن جب حال ہی میں عدالت نے پولیس سے ثبوت پیش کرنے کو کہا تو پولیس نے عدالت میں ایک تحریری بیان دیتے ہوئے بینچ کو بتایا کہ ان کے پاس موجود ثبوت ایک بندر چوری کر کے لے گیا۔ رپورٹس کے مطابق عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کو نوٹس بھی جاری کیا، جس کے بعد محکمے نے ایک کانسٹیبل پر لاپرواہی کا الزام لگایا۔ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ اس واقعے کے بعد کانسٹیبل کو معطل کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ برطانیہ کے ایک دریا میں کئی ماہ قبل گرنے والا موبائل فون شہری کو واپس مل گیا، جس کی اسے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ برطانیہ میں ایک مینگوئل نامی شخص نے بتایا کہ دریا میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ وہ سیر کر رہا تھا، جس دوران اسے ایک موبائل فون دریافت ہوا۔ موبائل ملنے کے بعد وہ اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ شہری کے مطابق اس نے پانی سے ملنے والے موبائل کو خشک کیا اور کچھ دیر بعد موبائل چارجنگ پر لگایا تو وہ چارج ہونے لگا۔ اس شہری نے فون کی تصویر ایک فیس بک گروپ میں شیئر کی اور لاک سکرین کی بھی تصویر پوسٹ کر دی، جس میں ایک شخص اور خاتون کھڑے تھے۔ پوسٹ کو ہزاروں مرتبہ شیئر کیا گیا اور جس کے بعد اس شخص کی شناخت ہو گئی جس کا یہ فون تھا، اور وہ آدمی اسکاٹ لینڈ کا رہائشی تھا۔ اسکاٹ لینڈ کے اس شخص نے بتایا کہ وہ دریا میں کشتی چلا رہا تھا کہ اس دوران فون پانی میں گر گیا تھا اور اسے فون ملنے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ تاہم اب 10 ماہ بعد موبائل فون ملنے پر وہ بہت حیران ہے۔ ویسے دوستو، آپ کو بتا دوں کہ یہ آئی فون تھا۔ اب آئی فون کی خامخواہ کی پروموشن ہو گئی۔ امریکی ریاست اوہایو کی ایک پبلک لائبریری کے مطابق ٹارزن اینڈ ٹارزن ٹوئنز 50 سال بعد بذریعہ ڈاک لائبریری کو واپس بھجوائی گئی۔ کتاب کے ساتھ ایک لیٹر بھی بھیجا گیا جس میں کتاب کی غیر موجودگی کے حوالے سے بتایا گیا۔ لیٹر میں لکھا تھا، جو بھی اس کو موصول کرے، میں اس کتاب کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے یہ کتاب چوری کی تھی تو اس وقت میں نوجوان تھا۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کتاب صحیح حالت میں ملے گی۔ لائبریری کے اونر برائن پاورز کا کہنا تھا کہ کتاب کے واپس مل جانے پر لائبریری کا عملہ خوش ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اعترافی نوٹ میں کہا گیا کہ وہ شخص کتاب لے کر گیا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ واپس کیوں دینا چاہتا ہے۔ 15 اگست کو سوڈان سے ایتھوپیا جانے والی ایتھوپیا ایئر لائنز کی پرواز میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ بوئنگ 737 کو کنٹرول کرنے والے دونوں پائلٹ کے سفر کا اختتام اڈیس ابابا کے ایئرپورٹ میں ہونا تھا، مگر ڈیٹا میں معلوم ہوا کہ وہ اس ایئرپورٹ کے اوپر سے گزر گئے۔ جب یہ طیارہ اڈیس ابابا پہنچا تو وہ آٹو پائلٹ موڈ پر تھا اور دونوں پائلٹ سو رہے تھے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے دونوں پائلٹ کو جگانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ دونوں پائلٹ اس وقت جاگے جب آٹو پائلٹ موڈ ڈسکنیکٹ ہو گیا اور الارم بجنے لگا۔ اس موقع پر وہ ممکنہ طور پر دونوں پائلٹ پریشان ہو گئے اور پھر طیارے کو واپس موڑا اور طیارے کو لینڈ کروانے کی دوسری کوشش کی۔ بالآخر دوسری کوشش کے بعد وہ طیارے کو 25 منٹ تاخیر سے بحفاظت نیچے اتارنے میں کامیاب ہو گئے۔
دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق جاپان میں حکومتی سطح پر 20 سے 39 سال کی عمر تک کے افراد کے لیے شیک وائوا مہم چلائی جا رہی ہے، جس میں نوجوان نسل کو کثرت سے شراب پینے کے لیے نئے سے نئے آئیڈیاز بتائے جا رہے ہیں۔ اس مہم کا آغاز ایک رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد کیا گیا، جس میں ملک بھر میں شراب کی فروخت کم ہونے سے ٹیکس جمع ہونے میں خاطر خواہ کمی کا انکشاف کیا گیا تھا۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا کہ نئی نسل اپنے والدین کے مقابلے میں شراب نوشی میں کم دلچسپی لے رہی ہے، اس لیے شراب کی فروخت سے حاصل ہونے والے ٹیکس آمدن میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جاپان میں گزشتہ 25 برسوں کے دوران شراب نوشی کی عادت 100% سے کم ہو کر 75% رہ چکی ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہمارے اس چینل کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اب میں ملوں گا اسی طرح کی ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔